والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد علیہ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص سنی دوستو، السلام علیکم. سیرت کمیٹی، مرکزی سیرت کمیٹی محمد شاہ کے زیر اہتمام آج کی یہ خوبصورت کانفرنس اس وقت اپنے جوبن پر بھی ہے اور اختتام کے قریب ہے. مرکزی سیرت کمیٹی کے تمام علماء کرام، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع بخشا. خصوصاً عزیزم محمد عمیر فاروقی صاحب، ان کا اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں میرے عزیز دوست معروف نقیب خطیب مولانا محمد اکرم فواد صاحب، ان کا انہوں نے ترغیب دلائی، میں حاضر ہو گیا. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. یقیناً رات کے اس پہر 11 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس. اب تک آپ بہت کچھ سماعت فرما چکے ہوں گے، اور اتنا کچھ سننے کے بعد بندہ تھک بھی جاتا ہے. میں آپ کے علاقہ میں میرے خیال میں پہلی بار آیا ہوں. جی، نور شاہ میں آیا ہوں تو وہ بھی بڑا عرصہ ہی ہو گیا ہوگا. اچھا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. شاہ جی تشریف فرمائیں. یہ بھی بڑے ہو گئے اور میں بھی اب چھوٹا نہیں رہا. وقت کافی گزر گیا. کوشش کروں گا کہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے ماہ مقدس ربیع الاول کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی جو مجھے حکم دیا حضرات علماء نے بھی اور تمام اراکین نے، میں اس پر چند لمحے آپ کی سمع خراشی کروں. امید ہے آپ اسی طرح دل جمی کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ. میں اچھا گمان رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا مسکرا کے بولتے بھی رہیں گے. بھلے سے زیادہ زور سے مت بولیے گا،
اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ مجھے بھی پھر زور سے نہیں بولنا پڑے گا، میں بھی آہستہ ہی بول لوں گا. تو میں ہاں ایسے ہی ٹھیک ہے. ربیع الاول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد سے متعلق ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق اور شوق کے مطابق پروگرام منعقد کرتا ہے، کرنے بھی چاہیے، تاکہ آنے والی نسل یہ جان سکے کہ ہم کن نسبتوں کے امین ہیں. پیارے آقا سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور اسی میں کیا سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے جسے آج سجایا گیا. پیارے آقا کی آمد، حضور کی تشریف آوری، پیارے آقا کی ولادت، حضور کا میلاد، یہ اتنا حسین موضوع ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ اتنا میٹھا موضوع ہے کہ قلب و جگر، اذہان و قلوب میٹھے بھی ہو جاتے ہیں، معطر بھی ہو جاتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول. وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. وہ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے. ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے. خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا. سبحان اللہ. بس سبحان اللہ بھی میں ہی کہہ دیتا ہوں، جتھے باقی کام میں کرنا ہے بھی میں ہی کر لوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جمال مولا، جمال مولا، کمال تعالی، حضور کا جمال، پیارے آقا کا حسن. ایک لمحہ اور ایک گھڑی تو وہ ہے کہ جب سیدہ آمنہ کے آنگن میں ہیں اور آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین. مجھے منتیں نہ کروائیے، جزاک اللہ. اتنا پیارا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اسے اپنا بچہ پیارا لگتا ہے، حسین لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد علیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہان دیکھا ہے، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا ہے، اپنا ٹبر دیکھا ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے، اپنا قبیلہ دیکھا ہے. مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا.
تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آکے کہتے ہیں آمنہ تو نے کیا دیکھنا تھا، حلیمہ تو نے کیا دیکھنا تھا، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفاقہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ کائنات والوں تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کا حسن دیکھا، آج کا چہرہ دیکھا، آج کا مکھڑا دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ ارے میں نے تو آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال برگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کا۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملے اے عدیم کملا کسے نے جنیا عبال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال برگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جمال مولا جمال مولا کمال تعالی۔ اگر اجازت دیو تو میں تھے ایک جملہ بولا، میں سر نہ ہلاؤ نا، تھوڑی جی زبان ہلاؤ میرے نا کہ تھک پہ ہون تک بول بول کے۔ جمال مولا، بعض چیزیں بولنا، بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں۔ دھیان نال سننا میرا جملہ تے پریشان بھی نہیں ہونا۔ چلو اور سادہ کر دیتا ہوں، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، انہیں یہ جملہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ یہ جو جوان سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوتے، رات کو گلی کے کونے میں کھڑے ہوتے ہیں یا کوٹھے کی چھت پہ ہوتے ہیں جی، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ نزدیک جاوے نا تو کہندا ہے میں معافی چاہنا، غلطی ہو گئی، میں کچھ اور سمجھے سی تے اگوں نکلیا کچھ۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ محمد شاہ والوں اور گرد و نواز سے آئے ہوئے غیور سنی دوستوں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ بعض بندے دور سے خوبصورت لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے۔ سر ہلانا والا تو جملہ نہیں ہے۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ جملہ محض جوش میں نہیں کہہ دیا، محض خطابت کی روانی میں بہتے ہوئے نہیں کہہ دیا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا۔
जिन्होंने सामने बैठ के देखा, मिंबर के सामने हो के देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। जिन्होंने दूर से देखा, स्टेज वालों तवज्जो रखना, जिन्होंने दूर से देखा वो 14 सदियां बाद बोल उठे, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने दूर से देखा वो 14.5 सदियां बाद लाहौर में बैठा हुआ सैयद ज़ादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। जिन्होंने 14 सदियां बाद देखा वो बोल उठा, किथे मेरे अली, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, किथे झाड़ियां। और जिन्होंने सामने बैठ के देखा, मिंबर के सामने हो के देखा, जिन्होंने मस्जिद नबवी में बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया वअहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के देखा, क्या कहने उनके जिन्होंने मिंबर के सामने बैठ के देखा। हजरात तवज्जो रखना, क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, कभी मदीना में देखा, कभी बदर में देखा, कभी उहद में देखा, कभी हुनैन में देखा, कभी तबूक में देखा, कभी गली में देखा, कभी बाजार में देखा, कभी मस्जिद में देखा, कभी मिंबर पे देखा, कभी मुसल्ले पे देखा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा के, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा के, तैयबा के, ताहिरा के, आयशा के, जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसुन वलिल आफाक शमसी, कायनात आलियो ए सूरज केड़ा सोना है जेड़ा मेरा मुहम्मद सोना है। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा फरमानिया ने लना शमसुन वलिल आफाक शमसी, कायनात आलियो तुसी ए समझदे हो ए सूरज बहुता लाटा मारदा है, ए सूरज बहुता चमकदा है, ए ते चमकदा ही नहीं, इदी चमक ते कोई शै ही नहीं जेड़ा मेरा मुहम्मद चमकदा। सुभान अल्लाह। को मेरा जुमला समझ भी आए? जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी कहा आका जैसा कोई नहीं। थोड़ा सा बोलो यार मेरे साथ। जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने भी कहा आका जैसा कोई नहीं। दूर वालों ने भी बताया हुजूर आला, नजदीक वालों ने भी बताया मेरे आका आला, दूर वालों ने भी बताया कि मेरे आका जैसा कोई नहीं, नजदीक वालों ने भी बताया मेरे आका जैसा। सुनियो बोलो ना, सुनियो बोलो ना। मेरे हजरत हसन फरमाते हैं वअहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे यूं लगता है अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई, आपको आपकी मर्जी से बनाई। और क्या कहने आका के हुस्न के। हजरत अबू बकर देखे, उमर देखे, उस्मान देखे, अली देखे, मुआविया देखे, तला देखे, साद देखे, सईद देखे। अच्छा तवज्जो, सब ने देखा यूं करके, सब ने देखा, सब ने देखा यूं करके। दो हैं जिन्होंने देखा यूं करके, या गार में सिद्दीक ने देखा या घर में सिद्दीका ने देखा। क्या कहने उनके। लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ा नाजुक सा जुमला बोलने लगा हूँ। हजरात उलमाए किराम की तवज्जो, क्या कहने उनके मेरे आका का हुस्न। अबू बकर देखे, थोड़ी सी हजरात थोड़ी सी तवज्जो, ज़हन पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। अबू बकर देखे, उमर देखे, उस्मान देखे, अली देखे, मुआविया देखे। इन्होंने तो देखना ही देखना था।
گھر میں ختیجہ دیکھے، عائشہ دیکھے، حفصہ دیکھے، میمونہ دیکھے، ماریہ دیکھے، صفیہ دیکھے، سودا دیکھے، جویریہ دیکھے، حبیبہ دیکھے، زینب دیکھے، بیٹیاں دیکھے، فاطمہ دیکھے، رقیہ دیکھے، زینب ام کلثوم دیکھے، حسن دیکھے. انہوں نے تو دیکھنا ہی تھا، دیکھنا ہی تھا. میرے آقا کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے. ہائے ہائے، کہیے یہ حیران بیٹھے نے بھی پتہ نہیں سبحان اللہ کہنی یا نہیں کہنی. ادھی وجہ اس ہستے کہ بھی کون سی چیز ہے جسے رب نہیں دیکھ رہا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے رب سدرۃ المنتہا میں ہے، کہکشاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، خلاؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، تحت الثری میں ہے، جہاں ہے. رب کی نظروں سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں. تو پھر میں نے یہ بڑی جرت سے جملہ کیسے بول دیا کہ میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے. جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے، خود دیکھے. ہائے ہائے، قرآن مجید کا طالب علم توجہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. سیرت کمیٹی قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قد نرا، ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. سبحان. کیا کہنے میرے آقا کے حسن کے، کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے، کیا کہنے میرے. کیوں ایسا کیوں نہ ہو؟ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، اس نے کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، نبیوں کا امام بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا بڑا مجمع جو مجھے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. دھیان رکھنا، میں حضرات کے حکم بھی ہیں وہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ میں سناؤں، لیکن اب مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کوئی مالشی منگوا لیں. کیا خیال ہے؟ منگوا لیں جی؟ تھوڑا تھوڑا بولیے، تھوڑا تھوڑا مسکرائیے گا میرے ساتھ. میں نے 2 جگہوں سے آیہ کریمہ کے 2 ٹکڑے تلاوت کیے. اجازت ہو تو اس میں سے ایک ایک لفظ لے لوں حضرت جی؟ بس دونوں پوری آیتوں کا معنی نہیں کروں گا. ایک آیت سے بھی ایک لفظ لینے لگا ہوں، دوسری آیت سے بھی ایک لفظ لینے لگا ہوں آپ کی طبیعت پر تاکہ بوجھ نہ بنے، ورنہ کرنے تو معنی میں نے پورے پورے تھے. نہیں میں زیادہ لمبی بات میں نہیں جاؤں گا. توجہ. ایک ہے میرے آقا آخری نبی ہیں، سوچ کے بول لو. میرے آقا کے بعد اب قیامت آئے گی کوئی نبی. پکی بات ہوگی، پکی بات ہوگی. اچھا اب توجہ رکھنا ذرا. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں. اسٹیج والوں، اسٹیج کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں. اسٹیج کسی اور وجہ سے بنایا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، علماء دلیل دیں، کوئی خطیب دلیل دے، مقرر دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، لیکچرار دلیل دے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے. ہائے ہائے. میرے سے بعض ساتھی کئی سوال کرتے ہیں نا کہ یہ انداز گفتگو کا پہلے نہیں تھا، تو میں انہیں ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ یہ جو گفتگو کا اسلوب ہے یہ میں نے قرآن سے لیا. اب دیکھیے اللہ ختم نبوت پر دلیل دینے لگے ہیں، لیکن رب کا انداز دیکھیے کہ اللہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں. توجہ. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. سبحان اللہ. دلیل دینی ہے ختم نبوت پر،
دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، اور اللہ بات کیا فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا میں اپنے تخیل میں سوال کرنے بیٹھ گیا، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اوکھیاں گلنا شروع کرتی ہیں میرے خیال میں. اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. ولادت مشہور کرائی اور کرائی بھی کسی طبقے سے تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. اولاد مشہور کرائی اور کرائی بھی کسی طبقے سے تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. اور اپنا تعارف کرایا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے بھی نہیں، کوئی مجھ سے بھی نہیں، تاکہ پتہ چلتا رہے میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں یہ عابد ہے، میں مسجود ہوں یہ ساجد. حضرت شب جمعہ نہ بیٹھو، سبحان اللہ کا، سبحان اللہ کا، سبحان اللہ کا. میری باتیں ویسے سمجھ آ رہی ہیں؟ توجہ رکھنا حضرت. اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی محبوب کی، بیٹے مل گئے، جناب قاسم مل گئے، جناب ابراہیم مل گئے، اب وہ بڑے نہ ہونے دیے. کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں بھی نبی کہیں گے، کیونکہ پہلے نبی آئے ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے بیٹے بھی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، باپ بیٹا نبی. ہزاروں نبی ایسے جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی. تو محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی. اس لیے بڑا نہ ہونے دیا. اب یہاں پر سوال کیا اپنے مولا سے، اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی تب بھی. میرے خیال میں بات اوکھی شروع کر بیٹھے. اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، حضرت قاسم بڑے ہو جاتے، حضرت ابراہیم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا. اللہ قرآن میں فرما دیتے بیٹے تو ہیں. ہم نے ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا؟ بڑی توجہ. اسے یوں سمجھیے، آپ نے ختم نبوت پر بڑی تقریریں سنی ہوں گی. اسے یوں سمجھیے، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کا بیٹا بھی پیر ہو. اس کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ سوچ کے بول لو، میں انتظار کر لیتا ہوں، میں 1 منٹ انتظار کر لیتا ہوں. جو خود بھی پیر، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، اس کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی عالم، اس کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، اس ڈاکٹر کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہے، اس ڈاکٹر کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں اب 2 ہی صورتیں تھی، محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. دو ہی صورتیں تھی نا، یا نبی ہوتا یا
نہ ہوتا. اگر نبی ہوتا ختم نبوت پہ حرف آتا, اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے اور ان کے بیٹے نبی ہوتے. میرا محبوب آتا, بیٹا تو ہوتا, نبی نہ ہوتا, تو فضیلت پہ فرق آتا. سبحان اللہ, آپ نے بات ضائع کر دی حضرت. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو ہی صورتیں تھی نا, یا بیٹا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے, محبوب کا بھی بیٹا ساتھ ہوتا, ان کے بیٹے نبی ہوتے, محبوب کا بیٹا تو ہوتا, نبی نہ ہوتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف. اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ابا احد من رجالکم, میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. کیوں؟ نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے, نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے. اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی شانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دولارا ہمارا. پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, حضرت مولانا قاضی موتی اللہ سعیدی. کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتیں, آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا, وہ ضحابی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا, زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. صلی اللہ مجھے دیکھئے نا, صلی اللہ علیہ وسلم. ناراض بیٹھے ہوں مجھ سے جی؟ میں ایک جملہ اور اگر اجازت ہو تو میں دوسری آیت سے بھی ایک لفظ صرف کھول دوں. مجھے اصل میں جلدی اس لیے جا رہا ہوں, مجھے حکم دیا گیا 11:15 بجے دعا کرانی ہے انشاءاللہ. 11:15 انشاءاللہ دعا کرائیں گے. تہاڈی حالت دیکھ کے میرے دل میں ہونی کرا دے. سبحان اللہ. ادھر دیکھتا ہوں علماء کے چہرے مسکرا رہے ہیں, پھر مجھے کچھ حوصلہ ملتا ہے, پھر میں شروع ہو جاتا ہوں. حضرت تشریف فرما ہے, ان کی دعائیں ہیں کہ میں کچھ بول رہا ہوں, توجہ رکھیے گا میری جانب. اب میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں. توجہ, سب کی توجہ ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے نا, اس کے اندر ایک پیغام ہے.
رجب کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. ربیع الاول کا مہینہ یوں ہی آ کے گزر جائے یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. میں آپ کی خاموشی کے حوالے بڑا قیمتی جملہ کرنے لگا. آپ کی اس مسکراہٹ اور خاموشی کے حوالے بڑا قیمتی جملہ کرنے لگا ہوں. حضرات توجہ رکھیے گا. حضرت بس تسی وکھرے بینک کھول لے، وہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. میں بڑی مشکل سے پہلے ہی زبردستی کو بات ان کے حوالے کر رہا ہوں. نہیں تو ضروری ہے کھول کھول کے دینا، کٹھے دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو توجہ ہے میری جانب کہ نہیں ہے توجہ؟ ذی الحج کا مہینہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے. صاحبان توجہ، وقت تاکہ ضائع نہ ہو. محرم کا مہینہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے. رجب کا مہینہ، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. یہ جو ربیع الاول آیا، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ جلدی جلدی حلوہ تیار کرو. ناراض ہو گئے ہو؟ میں نے میٹھی میٹھی بات کی ہے. یہی تو مطالبہ ہوتا ہے کئی لوگوں کی طرف سے کہ میٹھا میٹھا بیان کرنا. حلوے سے میٹھا اور بیان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے کہ کھیر تیار کریں؟ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے. ہائے ہائے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. محرم، اس کے اندر ایک پیغام ہے. ادھر جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی. ذی الحج کا مہینہ، اس کے اندر ایک پیغام ہے. رجب، اس کے اندر ایک پیغام ہے. ربیع الاول کے اندر ایک پیغام ہے. میرا بڑا سادہ سا لفظ ہے لیکن بہت گہرا لفظ ہے. دل کے تار چھڑتے ہیں اس لفظ سے. دل ہلتا ہے، وہ دل دھڑکے تو اس دھڑکن کو لبوں پہ لے کے آئیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے اس لفظ کو کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. یہ جو ربیع الاول ہے، یہ بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. کہ تم، خدا را میرا جملہ اس توجہ سے سنیے گا. یہ ربیع الاول بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا. جس کا وارث گھر موجود ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا. جس کا وارث موجود ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا. لاوارث ہے تو ویڈیو بھی بہت ضروری، لیکن ایک لمحے کے لیے سے روکیے گا ذرا. لاوارث نے 2 بجے کیا آنا ہے، وہ 2 دن نہ آئے اسے کوئی نہیں پوچھتا. لاوارث 2 دن نہ آئے اسے کوئی نہیں پوچھتا. اتنے بڑے مجمع میں والدین بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، باپ بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں. سفید ریش میں دیکھ رہا ہوں آدھے سے زیادہ ہیں. میرا یہ جملہ توجہ سے سنیے گا. بچے نوجوان بیٹھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابے نے دوائیاں لے لی ہیں، دھند ہے، سردی ہے، لحاف اوپر اوڑھ کے، کمبل اوڑھ کے سو گیا ہے، اب میں جتنے مرضی جاؤں. ابا نہیں سوتا. ابا نہیں سوتا. وہ لحاف اوپر اوڑھ بھی لینا، غنودگی دوائیوں کی آ بھی جائے، تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں. ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا. مجھے کچھ کہنے دیجئے، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ. ابھی آتا ہے نا